سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کثر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد فاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد ثانی نے اپنے والد سلطان مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں خط لکھا جس میں درج تھا: اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 کو ورنا کی جنگ جیت لی۔ 1446 میں جب مراد دوم تخت پر واپس آئے، محمد ثانی نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا، لیکن صرف مینسیا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 1451 میں مراد دوم کی موت کے بعد محمد ثانی دوسری بار سلطان بنے اور انہوں نے مینسیا سے ادرنا کی طرف سفر جاری کیا۔ کرمان کے ابراہیم دوم نے متنازع علاقے پر حملہ کیا اور عثمانی حکمران کے خلاف مختلف بغاوتوں کو اکسایا۔ محمد ثانی نے کرمان کے ابراہیم کے خلاف اپنی پہلی مہم چلائی۔ بازنطینی سلطنت نے عثمانی دعوے دار اور خان کو رہا کرنے کی دھمکی دی۔ 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کے ہمیشہ کے لیے ختمہ کر دیا۔ اس 55 میں تھے، تب سے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب اپنے ذہن میں بٹھا چکے تھے۔ ان کے والد سلطان مراد یہ چاہتے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا شہزادے علاؤالدین تخت پر براجمان ہو، لیکن ان کی اچانک موت سے سلطان مراد کو ایک بہت گہرا صدمہ لگا، جس کی وجہ سے وہ درویشی کی طرف چلے گئے اور سلطان محمد نے 1444 سے 1446 تک کا عرصہ 12 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے اور اسی دوران قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ شہر قسطنطنیہ جو موجودہ نام استنبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانداروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حتمی جلگار فصیل کے میسوٹیکون کہلانے والی بستی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور طلائی خلط میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور میرے بچوں، اے میرے بہادروں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ آج اس شہر کو فتح کرو جس کی پیشگوئی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ وہ بہترین سپہ سالار ہوگا اور وہ بہترین فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طلبوں اور بغلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلشگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دیا۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے ہمراوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف جانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپورتا دروازے کے اوپر نصب زیتونی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ سلطان محمد کا سب سے وفادار اور قریبی ساتھی تھا۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بلاخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔
سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ ہاگیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی ہاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان محمد وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو حقیقت کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے باب کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب آٹومن امپائرز نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کے نامور ہستیوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑ گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سلطان محمد فاتح نے 1458 میں موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کیا۔ 1461 میں ماسرا اور اسفنیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت ریزبون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یلچی اور مدیلیبی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ اگر اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے اس سلطنت عثمانیوں کے دنیا پر شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار برقوت کے طور پر ابھرے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح سلطان قرار پائے۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور فوج بھی باکمال ہوگی۔ ابو ایوب انصاری جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہو ہوئے تھے۔ جیسے ہی محمد دوم کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کے شیخ شمس الدین نے ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد محمد نے اس جگہ پر ابو ایوب مسجد تعمیر کی تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد نے ادرنا سے قسطنطنیہ دارالحکومت کو منتقل کیا اور اس طرح اسلامی سلطنت کا اگلا دارالحکومت قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے بعد محمد دوم کی پہلی مہم سربیا کی سمت میں تھی جو 1379 میں کوسوو کی جنگ کے بعد سے عثمانی جاگیردار ریاست رہی تھی۔ مراد دوم کی بیویوں میں سے ایک مارا خاتون تھی جن کا تعلق سربیا سے تھا۔ سربیا کے بادشاہ ڈورارڈ برینکویچ نے ہنگری کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور بےباقی کے ساتھ اخراج ادا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سربیا کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح مکمل طور پر پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ اب نائب باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا تھا۔ تاہم کچھ مورخین کے مطابق ان کے اگلے سفر کا منصوبہ مصر کی مملوک سلطنت کا تختہ الٹنے اور مصر پر قبضہ کرنے اور خلافت کا دعویٰ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن مورخ کولن ہیورڈ کے مطابق اس بات کے کافی حالات کے ثبوت موجود ہیں کہ محمد کو زہر دیا گیا تھا۔ محمد کی موت کی خبر نے یورپ میں بڑی خوشی کا اظہار کیا، گرجا گھروں کے گھنٹیاں بجائی گئیں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس خبر کا اعلان وینس میں اس طرح کیا گیا: عظیم عقاب مر گیا۔ محمد کی 30 سالہ حکمرانی اور متعدد جنگوں نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی، جس میں قسطنطنیہ، ترکی کی سلطنتیں اور ایشیا مائز، بوسنیا، سربیا اور البانیہ کے علاقے شامل تھے۔ محمد نے اسلامی اور عیسائی دونوں دنیاوں میں ایک شاندار شہرت چھوڑی۔ محمد صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرہ آفاق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ
قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد ان کا بیٹا بھائی یزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت۔ محمد ثانی کی کم از کم 8 معروف بیویاں تھیں، جن میں سے کم از کم ایک ان کی قانونی بھی۔ محمد فاتح دنیا اسلام کا ایک عظیم فاتح تھا، جس نے اپنی ہمت، ایمان اور ثابت قدمی سے قسطنطنیہ جیسا علاقہ فتح کیا اور اس کو اسلامی حکومت میں قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت کے اندر یہی دعا ہے کہ اللہ سلطان محمد فاتح کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔